سیاہ تاریک راتوں میں مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعشا کی محرومی۔ دور جاہلیت کے شعراء میں اعشا کا نام امرؤ القیس، زہیر بن ابی سلمہ اور نابغہ کے بعد چوتھے ستون کے طور پر مشہور ہے۔ ان کی شاعری اپنی جگہ، آج ہم اس کی تاریخی محرومی کا ذکر کریں گے جو ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ استاد احمد حسن زیات اپنی کتاب تاریخ الادب العربی صفحہ 119 میں لکھتے ہیں، اعشا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں سنا تو آپ کی شان میں مدحیہ قصیدہ لکھا اور حجاز پہنچ کر آپ کے خدمت اقدس میں حاضر ہونے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ قریش کو اس کے مسلمان ہونے کے ارادے پر بڑی گھبراہٹ ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم اگر یہ محمد کے پاس چلا گیا تو اپنی شاعری سے عرب کی آگ کو بھڑکا دے گا۔ چنانچہ سب نے چندہ کر کے 100 اونٹ اس کی مدد کے لیے جمع کیے۔ اعشا نے وہ اونٹ قبول کر لیے اور واپس گھر کی راہ لی۔ راستے میں یمامہ کے قریب وہ اپنی اونٹنی سے گرا اور اونٹنی نے اس کی گردن کچل دی۔ اس طرح بوڑھا اعشا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی، شرف صحابیت اور ایمان کی دولت عظمیٰ سے صرف اونٹنیوں کی لالچ کی وجہ سے محروم ہوا، اور پھر وہی اونٹ اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن گئے۔ اے اعشا، تیری بدقسمتی پر تو مجھ جیسے سخت دل اور آنسوؤں کے بخیل کو بھی رونا آ رہا ہے۔ بے شک لالچ بری بلا ہے۔ اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے یہ آیت میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے، آپ بھی سماعت کیجئے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جنہیں اس کے نفس کی لالچ سے بچایا گیا وہی کامیاب ہیں۔ سچ فرمایا میرے پروردگار نے کہ لالچ اور حرص و ہوس سے جو بچ گیا وہ کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لالچ جیسی بری بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سیاہ تاریک راتوں میں مجھے راستہ دکھاتا